Dear students, today's our topic for social science sixth is levels is what is the government, part third, levels of government. How does the government do so many things? The government works at different levels. It is like a ladder. The first step of the ladder is the local level, which means your village, your town, or mohalla. The second step is the state government. This is the government of a state like Jammu and Kashmir or Punjab or Maharashtra. The third step is the central government, which covers all the states. These three levels these three levels of the government work together, do many things. Let us take the example of ration shops. There are more than 6,000 ration shops in Jammu and Kashmir and 5 lakh ration shops in India. Getting ration to all these shops requires a lot of work. First, the central government buys grains from farmers, then it sends it to each state. Now, the work of the state government begins. It decides how much food is to be given to each area and how to distribute it. In later chapters, you will read more about the local government in villages and cities. The local government gives ration cards to families and manages the ration shops. प्यारे बच्चों, हमारी गवर्नमेंट के तीन हिस्से होते हैं. पहला हिस्सा हमारे गाँव से शुरू होता है सरकार का, जिसमें लंबरदार होता है, पंचायत होते हैं, पंचेस होते हैं, सरपंच होता है. अगर हमारा कोई मसला होता है तो वही लोकल सतह पर वही सुलझाते हैं, और कुछ मसले जो इनके बस से बाहर होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट. इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है. सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों से अनाज खरीदती है, गेहूं खरीदती है, चावल खरीदता है, ये शक्कर खरीदता है. उनसे जब वो खरीदते हैं फिर वो स्टेटों को उनके अखराजात के हिसाब से वो फराहम करती है, उनको वो इशू करती है. फिर स्टेट गवर्नमेंट का काम ये होता है कि वो अपने स्टेट के बाशिंदों, अपने स्टेट के गाँवों, हर किसी घर, हर किसी चूल्हे को वो चूल्हे के हिसाब से राशन कार्ड फराहम करते हैं. किसके कितने आदमी, घर के कितने आदमी हैं, इसी हिसाब से उनको राशन फराहम. बल्कि इसमें यह भी है कि अगर कोई बिलो पॉवर्टी लेवल है उसको कम दाम पर राशन देते हैं. अगर कोई ज़्यादा ही गरीब है तो समझो उसको मुफ्त में ये राशन मिलती है. इसके भी कई हैं. लेकिन इसके बाद first central government buys these grains from the farmers, then it sends to the each state. Now, can you think of other examples where these three levels of government work together, government or private? After reading about government schools, hospitals and ration shops, प्यारे बच्चों, आपने देखा कि आपने को इससे पहले ये मैंने ये फ़र्क बता दिया कि एक गवर्नमेंट स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल में क्या फ़र्क है. गवर्नमेंट स्कूल में आपको मुफ्त में तालीम मिलती है, जबकि एक प्राइवेट स्कूल में बहुत महंगी, बहुत मोटी मोटी फ़ीस आपको अदा करनी पड़ती है. सरकारी स्कूलों में आपको हर कोई चीज़ मिलती है, खाना भी मिलता है, आपको वर्दी भी, यूनिफॉर्म भी मिलती है, किताबें मिलती है. लेकिन किसी भी प्राइवेट स्कूल में इन तीन चीज़ों में से आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी. अब रही बात और स्कॉलरशिप भी, प्राइवेट स्कूल क्या, वो तो आपकी चमड़ी उतार देंगे और स्कॉलरशिप देने की बात ही नहीं है. फिर रही गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की बात. आपने देखा जब वो बीमार पड़ गया, वो एक वर्कर अल्ताफ़, फिर उसके साथियों ने उसको अस्पताल में लिया, वहाँ वो 5 दिन रहा. दिन रात तिबी अमले ने उसकी खूब खिदमत की और डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, उसकी मरहम पट्टी की, जो उसको ज़रूरत था वो सेहतियाब हो गया. और छुट्टी होने पर, डिस्चार्ज होने पर उसको एक भी पैसा नहीं देना पड़ा. ये क्या है? यही गवर्नमेंट है. अगर वो किसी प्राइवेट हस्पताल में होता तो उसको वो शायद, अगर उसके पास पैसे नहीं होते शायद उसको वो नहीं छोड़ते. लिहाजा ये फ़र्क है. इसी तरह राशन देखो, प्राइवेट दुकानों पर, बुनिया की दुकानों पर आप देखो बहुत महंगी राशन बिकती है, और वही राशन हमें कम अज़ कम आज भी निस्फ़ कीमत पर सरकारी राशन शॉपों में मिलती है. लिहाजा
گورنمنٹ اور پرائیویٹ میں پیارے بچوں یہی فرق ہے. گورنمنٹ سمجھو یہ اللہ کے بعد گورنمنٹ ہی ہوتی ہے جو اپنی عوام کا اپنی رعایا کا خیال رکھتی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گورنمنٹ کے ہاتھ ہمیشہ مضبوط بنائیں. جب ہماری گورنمنٹ جتنی مضبوط ہوگی اتنے عوام بھی سکھی ہوں گے. In any kind of business, people try to earn more money than they spend. This is how they make a profit. اور کسی بھی کام میں لوگ جو ہیں, جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے, وہ جتنا خرچ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس سے کئی گنا انہیں منافع ملے. لیکن سرکار کے پاس پیارے بچوں ایسا نہیں ہوتا ہے. سرکار زیادہ خرچ کرتی ہے لیکن اسے جواب میں پروفٹ کیا, اسے جس کو بولتے ہیں اصل زر, اس کو بالکل وہی ملتا ہے. کاسٹ پرائز بھی سرکار کو بھی نہیں ملتا ہے, لیکن اس کو اس کا غم نہیں ہوتا ہے. سرکار کو یہی ہوتا ہے کہ میرے عوام سکھی رہیں, چین سے رہیں, خوشی سے جئیں. If someone opens a cinema hall, ایک مثال دیتا ہوں, they will try to make a profit. Everyone should be able to watch films, but this is not a basic need. ہاں, اگر کوئی سنیما ہال کھولنا چاہتا ہے تو وہ بھی نفع, لیکن وہ بیسک نیڈ انسان کی نہیں ہے. Things like food, medicines, care, education, water, electricity and cooking gas are some basic needs nobody can do without them. دیکھو پیارے بچوں, بیسک نیڈ سنیما ہال کی ہمیں ضرورت نہیں ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن ہمیں راشن ہونی چاہیے, ہمیں دوائیاں ہونی چاہیے, ہمیں ایجوکیشن اسکول ہونے چاہیے, ہمیں پانی ہونا چاہیے, بجلی ہونی چاہیے, اور کھانے پکانے کی گیس ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے. یہ بنیادی چیزیں ہیں, لیکن یہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر ہمیں یہ چیزیں نہیں دے گا. اگر دے گا تو بھی وہ بالکل وہی مہنگی, یعنی کوئی پھر مشکل سے 2 وقت کی روٹی کھائے گا, پھر کوئی ہسپتال جائے گا علاج کرنے کے لیے, پھر کوئی ہوگا جو اسکول جائے گا, پھر کوئی ہوگا جو پانی کا صحیح استعمال کرے گا, پھر کوئی ہوگا جو اپنی گھر کی بجلی روشن کرے گا. زیادہ گل ہی کریں گے پرائیویٹ سیکٹر میں اپنے گھروں کی روشنیاں. اور کوکنگ گیس, مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوکنگ گیس جب پرائیویٹ ہو جائے گا تو بہت کم لوگ پھر وہ پرانے ہی چولہے لائیں گے. یہ ایک سرکار ہی ہے جو ایک انسان کو, ایک اپنے شہری کو, اپنے عوام کے شہریوں کو, اپنے ملک کے شہریوں کو یہ ساری فیسلٹیز اویلیبل رکھتا ہے. If these things cost too much money, it makes life very difficult for people. جب یہ زیادہ مہنگی ہوں گی تو لوگوں کی زندگیاں اجیرن بن جاتی ہیں. The government provides these things very cheap or for free. لیکن یہ چیزیں کبھی سرکار بہت سستی میں دیتی ہیں اور کبھی فری میں بھی دیتی ہیں. This is because the government does not try to make profit. یہ اسی لیے ہے کہ بچوں, سرکار کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ وہ نفع کمائے اپنے عوام سے, لیکن ایکچولی ان مینی کیسز دا گورنمنٹ اسپینڈس مور دین اٹ میکس پیپل پے. تو کبھی کبھار کیا اکثر سرکاریں اپنا پیسہ انہیں, سرکار کو یہ نہیں ہوتا ہے کہیں پل بنائیں تو پھر وہاں سے گاڑیاں گزریں گی, وہ فیس نہیں. ان کو یہ مقصد ہوتا ہے کہ عوام کو سہولت مل جائے. کہیں سکول کھولیں گے تو سرکار کو پرافٹ کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے, ہاسپٹل کھولیں تو کوئی پرافٹ کی فکر نہیں ہوتی ہے, بلکہ ان کا یہی ہوتا ہے مقصد کہ وہ لوگوں کو فیسلٹیٹ کریں, لوگوں کو سہولیت دیں. The railways are owned run by the government. It costs a lot of money to build new railway lines and trains and to repair old ones. A lot of people work in railways and they too must be paid. There is not much chance of making profit. یعنی سرکار ریلوے لائنیں بچھانے پر اور ریل گاڑیاں بنانے پر اور پرانی ریل گاڑیوں کو مرمت کرنے پر بے شمار پیسہ خرچ کرتی ہے. لیکن جب انہیں نفع بھی آتا ہے, سرکار کو منافع بھی آتا ہے, لیکن سرکار بھی کچھ کسر نہیں چھوڑتی ہے اپنے عوام کو سہولت پہنچانے میں. سرکار کا یہی پلان ہے کہ ہر شہر میں بلکہ ہر گاؤں تک ریل کا کنیکشن پہنچے تاکہ عوام کو سہولت مل سکے. بس آج میں نے آپ کو درمیان یہ واضح کیا کہ ایک سرکار, ایک گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں کیا فرق ہے. پیارے بچوں, آپ کو یہ معلوم ہونا چاہے پرائیویٹ سیکٹر سمجھو دوسری طرف لوگوں کا خون چوسنے میں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا خون جتنا ان سے ہو سکے چوس لیں, لیکن سرکار کا یہ بالکل مقصد ہوتا ہے کہ میرے عوام سکون اور چین سے جی سکیں. یہی ہمارا ٹاپک تھا. تھینک یو.